واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. راہ سلوک پہ چلنے والے سالکین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت بندے کے پاس ایسا ہونا چاہیے جس میں بندہ پوری دنیا سے ہٹ کٹ جائے، تنہائی ہو وہ اور اس کا رب ہو، اور اپنے رب کے ساتھ وہ تنہائی میں تار جوڑے رکھے. یہ تنہائی بندے کی روحانی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. چنانچہ عام طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں سے ہو کے نہیں جاتا، بلکہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کے جاتا ہے. ہمارے حضرت جی کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں اللہ تک پہنچنے کے لیے جنگلوں میں جانا پڑتا تھا، غاروں میں جانا پڑتا تھا. اب وہ سلسلہ نہیں ہے. اللہ تک جانے والا راستہ جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں سے ہو کے نہیں جاتا، بلکہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کے جاتا ہے. یہ بات 100% درست ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بندے کی روحانی ترقی میں غاروں اور پہاڑوں کے کردار کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرات انبیاء کرام کو بھی اس تنہائی اور خلوت نشینی کی ضرورت تھی. چنانچہ حضرات انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہر نبی کی زندگی میں ایسے ایام آئے ہیں جب انہوں نے دنیا سے ہٹ کٹ کے صرف اور صرف ایک اللہ کے ساتھ لو لگا کے کچھ وقت گزارا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ بلایا. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً 30 راتیں آپ نے یہاں پہ رہنا ہوگا، غار پہ، پہاڑ پہ. اور پھر فرمایا کہ اگر آپ 40 پورے کریں نا تو کیا یہ اچھی بات ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن طور پہاڑ پہ گزارے تھے، تنہائی میں، دنیا سے ہٹ کٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہائی کے وہ ایام نمرود کی آگ کے اندر گزارے تھے. حضرت یونس علیہ السلام نے تنہائی کے وہ ایام مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی کے وہ ایام جیل میں گزارے تھے. تو اصحاب کہف کا آبادی کو چھوڑ کر غار میں چلے جانا یہی خلوت نشینی تھی جو انسانیت کی تاریخ میں ہمیں رائج نظر آتی ہے. کسی بھی انسان کی روحانی ترقی میں غاروں، پہاڑوں اور جنگلوں کے کردار کا انکار نہیں کیا جا سکتا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن حبب الیہ الخلا، آپ کو تنہائی پسند تھی. چنانچہ حضور اپنے گھر کو چھوڑ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. پورا مہینہ وہاں پہ اعتکاف کیا کرتے تھے. پورا مہینہ غار حرا میں تنہائی میں گزارتے تھے. اور یہ صرف نبوت ملنے سے پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ بارہا غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، پورا مہینہ اعتکاف کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی روایت اس بات پر گواہ ہے. تو نبوت ملنے کے بعد غار حرا میں جانا، خلوت نشینی اختیار کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ تار جوڑنا روحانی ترقی کے لیے ضروری تھا. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا تھا.